اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے نیک اور صالحہ لوگوں کا معاملہ قبر سے اٹھتے ہی کفار و مشرکین اور فساق و فجار سے مختلف ہوگا۔ اہل ایمان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو دوسروں پر طاری ہوگی۔ حشر کی طرف جاتے ہوئے بھی انہیں سواریاں مہیا کی جائیں گی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت یا جنت کا شوق دل میں لیے ہوئے حشر میں پہنچیں گے۔ میدان حشر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی گھبراہٹ اور شدید مصائب و آلام سے محفوظ رکھے گا۔ حشر کا 50,000 سال کا طویل دن انہیں ظہر اور عصر کے درمیانی وقفہ کے برابر محسوس ہوگا۔ ویسے تو ایمان کے ساتھ تمام نیک اعمال انسان کو حشر میں ہر طرح کی گھبراہٹ، ہولناکی اور خوف سے محفوظ رکھنے کا باعث بنیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص اس روز نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 89 ہے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے اعمال کا ذکر فرمایا ہے جو اہل ایمان کو حشر میں نہ صرف اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے بلکہ خصوصی اعزاز کا باعث بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اعمال اہل ایمان کو عرش الہی کے سائے تلے جگہ پانے کا مستحق بنا لیں گے۔ دنیا کے اعزازات اور آخرت کے اعزازات کو قدر و قیمت کے اعتبار سے اتنی نسبت بھی نہیں جتنی سورج کو خاک کے ایک ذرے سے ہو سکتی ہے، لیکن لمحہ بھر کے لیے میرے اسلامی بھائی اور بہنوں غور فرمائیے، اگر کوئی طالب علم امتحان میں گولڈ میڈل حاصل کر لے، یا کوئی شخص کسی عظیم ملی خدمت یعنی قوم کی خدمت، ملک کی خدمت کے عوض حکومت سے کوئی اعزاز پالے، یا میدان جنگ میں کسی غیر معمولی شجاعت پر کوئی سپاہی تمغہ حاصل کر لے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اس اعزاز کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، لوگوں کو دکھانے اور بتانے میں فخر محسوس کرتا ہے، لوگ اس کی شخصیت پر رشک کرتے ہیں اور دل میں خواہش پیدا کرتے ہیں کہ کاش میں بھی اس قابل ہوتا کہ مجھے بھی یہ تمغہ ملتا۔ حکومت اس ایک اعزاز کی وجہ سے اسے دیگر کتنی سہولتوں اور انعامات سے نوازتی ہے۔ جو شخص حشر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے امتیازی نشان یا اعزاز پائے گا، اس کی مسرت اور خوش نصیبی کے کیا ہی کہنے۔ سبحان اللہ۔ کون سا مسلمان ہے جو اس کی تمنا نہیں کرے گا؟ بے شک ہم سب ایمان والے کریں گے اور کرتے ہیں۔ اسی طرح حشر میں عرش الہی کے سائے میں جگہ حاصل کرنے کے بارے میں شاید آج ہم ٹھیک اندازہ نہ کر سکیں کہ اس کی کتنی قدر و قیمت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی مثال سے اس کا کچھ یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو ہی بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور دعوت کے موقع پر جس آدمی کو وزیر اعظم کے جتنی قریب جگہ ملتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس پر نازاں ہوتا ہے اور دوسروں کو جتلاتا ہے کہ اس کے
وزیر اعظم کے ساتھ کتنے گہرے تعلق ہیں یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اس کی کتنی عزت ہے، یہ بات وہ بڑے فخر سے دوسروں سے جتلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اس کی ذات بے مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے اور بالا و برتر ہے، اعلیٰ و اجل ہے۔ اس کی ذات حی و قیوم ہے، سبوح اور قدوس ہے۔ حشر میں جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا یا جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان کی خوش بختی کے کیا ہی کہنے۔ اللہ اب ہم ان اعمال حسنہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو حشر میں خصوصی اعزازات کا باعث بنیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے اذان۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان دینے والے لوگ قیامت کے روز سب سے اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ اس کے بعد عدل۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ عدل کرتے ہیں وہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالی کے داہنے ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکم دیتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال میں عدل سے کام لیتے ہیں، اور جس کام کی ذمہ داری انہیں سونپی جائے اس میں بھی عدل سے کام لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد عاجزی اور انکساری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اختیار کی، وہ ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ قدرت رکھتا تھا۔ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے بہترین لباس منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا جسے وہ پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو قیمتی لباس خریدنے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس قیمتی لباس کی بجائے عاجزی اختیار کرے گا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالی بلائے گا اور اسے بہترین لباس منتخب کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی دے گا۔ اس کے بعد ہے وضو۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر پر میں تمہیں تمہارے وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔ اللہ، تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اور یہ صفت تمہارے یعنی امت محمدی کے نمازیوں کے علاوہ کسی دوسری امت میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہو اور انتقام نہ لے، غصہ پی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے حورین یعنی حوریں منتخب کرنے کا اختیار دے گا، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اب ہم ان اعمال حسنہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر عمل کرنے والے خوش نصیب عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ان میں سے حکمرانوں کا عدل سے کام لینا، جوانی میں عبادت کرنا، مسجد سے گہرا قلبی تعلق رکھنا یعنی دلی تعلق رکھنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، کسی بھی عورت کے دعوت گناہ کو ٹھکرا دینا، چھپا کر صدقہ دینا، تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کر کے رونا،
اس کے بعد مقروض کو مہلت دینا یا قرض معاف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس روز عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ حشر کے حالات جاننے اور پڑھنے والا کون سا ایسا مومن ہوگا جو اس بات کی دعا اور تمنا نہیں کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حشر میں اسے نہ صرف اس دن کی گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ رکھے بلکہ اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب بندوں میں بھی شامل فرما دے جو اس روز خصوصی اعزازات سے نوازے جائیں گے یا جنہیں عرش الہی کے نیچے سایہ حاصل ہونے کا شرف ملے گا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آئیے آج ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم ان اعمال پر عمل کر کے اپنی زندگی میں ان کو عملی جامعہ پہنا کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسی ذات رحیم و کریم کے حضور عاجزی و انکساری سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جو حشر میں خصوصی اعزازات سے نوازے جائیں گے یا جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔